وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ السلام علیکم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن، رمضان اور اس کی برکتیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن بٹی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان کی ٹرانسمیشن اسپیشل فرسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار بیورو چیف جنوبی پنجاب وطن ٹی وی انٹرنیشنل رضوان چودھری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک کی بہت بہت اس کی مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ جی تو ویورز آپ کو بھی وطن ٹی وی انٹرنیشنل کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ سر سب سے پہلا یہ کویشچن ہے، آپ رمضان کی آمد اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں وطن ٹی وی کی طرف سے اور اپنی جانب سے جو ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مبارکباد دینا چاہوں گا، اسپیشلی پاکستان کے جو مسلمان ہیں۔ آج سعودی عرب میں جو ہے وہ روزہ ہے اور ان کا افطار کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی روزہ ہوگا، تو تمام پاکستانیوں کو جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ جی سر، اچھا رمضان کی آمد ہے، ماشاءاللہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ بینگ اے مسلم مجھے بھی انتظار تھا اس کا، کیونکہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، نیکیوں کی بہار والا مہینہ تقریباً آ چکا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو اپنی فضول ایکٹیویٹی میں مت گزاریے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سر سب سے پہلے کویشچن یہ ہے، رمضان کی آمد ہے اور اشیاء خورد نوش، کھانے پینے کی چیزیں، آٹا، گھی، یہ والی ساری چیزیں، دالیں وغیرہ، فروٹس وغیرہ، ویجیٹیبل، سب کچھ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ بعض ہم سٹور کر لیتے ہیں، پھر بلیک میلنگ میں اور اس کو اپنی مرضی کے ساتھ مہنگی چیزیں وہی پھر بیچنے لگ جاتے ہیں، اور غریبوں کی پہنچ سے ایسی کھانے پینے کی چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، اسپیشل پاکستان میں اور حاصل پور میں بھی ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بے شک مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہیں وہ ہوں یا غربت کی لکیر سے نیچے ہوں یا مڈل کلاس ہوں یا سفید پوش ہوں، جیسے ہی یہ رحمت والا مہینہ آتا ہے نا، تو سب کی نظریں جو ہے وہ رمضان شریف پہ ہوتی ہیں، روزوں پہ ہوتی ہیں، اور انہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، انہوں نے سحری بھی کرنی ہوتی ہے اور افطاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو تب ہر بندے کو اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مارکیٹ میں لوگ جو ہے وہ پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کا اہتمام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، سحر کا بھی اور افطاری کا بھی۔ تو اس کا جو ہے ہمارے ہی جو بھائی ہیں، مسلمان ہیں، جن کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں پہلے، پھر یکدم جو ہے اس کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور اپنے ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا تہوار آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے آسان زندگی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ میں ابھی نیوز میں پڑھ رہا تھا یا نیوز سن رہا تھا، تو اس میں سارے چینلز یہ بتا رہے تھے کہ خورد و نوش کی چیزوں میں وہ بہت بڑا جو ہے وہ اضافہ کر دیا، جو 500 کی تھی وہ 700 کی ہوگی، جو 700 کی تھی وہ 900 کی ہوگی۔ اسپیشلی جو ہے وہ کھانے پینے والی چیزیں، ان میں پیاز ہو گیا، اس کے بعد چکن ہو گیا، اپنا کٹے کا گوشت ہو گیا، شملہ مرچیں ہوگی، گھی کا ریٹ ہو گیا، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے اس کو مہنگا کر دیا ہے۔ یہ نہ صرف گورنمنٹ پہ جو ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے، اس ریٹ کو جو ہے کم کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے آسانی پیدا کرے، بلکہ یہ تو رمضان شریف میں ذخیرہ اندوزی جو ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی تو ویسے ہی حرام ہے، اور ہمارے ہاں مسلمان کیا کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر پرافٹ کماتے ہیں۔ اور بہت سارے مسلمانوں کا جو ہے نا، ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہے آپ اس سے پرافٹ کمائیں گے تو آخری یہ عشرہ جو ہے وہ وہاں اپنا سعودی عرب میں جائیں گے، مکہ مدینہ میں جائیں گے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ عمرہ کریں گے۔
ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ انسانی زندگیوں پہ جو حقوق العباد ہے اس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے, اور اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو اس لیے میری التماس ہے, کل رمضان شریف آ رہا ہے, اس کا پہلا روزہ ہوگا. اگر آپ نے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ روزے رکھیں اور عبادات کریں, اور اس رحمتوں کا مہینوں کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کریں. اس سے ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی, ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی. جی ویورز, اگر آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کی مخلوق کو راضی کریں. اور سر ایک اور کویشچن ہے جو بہت کامن ہے, وائرل بھی ہے تقریباً پوری دنیا میں, اسپیشل پاکستان میں اور ہمارے حاصل پور میں بھی بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے. پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے, اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جو ڈونیشنز وغیرہ دیتے ہیں, عطیات دیتے ہیں, تو ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے, اور جو پیشہ ور بھکاری ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ واقعی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے, ایک سوشل پرابلم ہے. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ایک کیش اینڈ کیری پہ گیا, اور جیسے میں نے کچھ چیزیں پرچیز کی اور میں باہر نکلا تو ایک چھوٹی سی بچی جو ہے اس نے جو ہے وہ گون کیا ہوا تھا اور میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا کوئی خیرات دی جائے. جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں, دل دکھی ہوتا ہے کہ یار یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے, مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو ہے وہ اپنا ٹائم ہوتا ہے تو وہ یہ کام کر رہی ہے. اور میں ادھر اس کو آبزرو کرتا رہا, اور ایک بوڑھا بابا جو ہے وہ مسواکیں جو ہے وہ بیچ رہا تھا, اور جیسے ہی بچی جو ہے وہ میری طرف سے ہو کر جاتی ہے تو وہ اس بوڑھے بابے کی طرف جاتی ہے, اور بوڑھے بابے کا جو پاس جاتی ہے تو بوڑھا بابا اسے اشارے سے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلی جاؤ, اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور پھر وہ بوڑھا بابا میرے پاس آ جاتا ہے اور وہ بچی جو ہے وہ آگے گزر جاتی ہے, روڈ کراس کر جاتی ہے. جب بوڑھا بابا میرے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ مسواکیں لے لیں مجھ سے. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے مسواکوں کا تو بعد میں آپ یہ سوال کیجئے گا, مجھے پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے گا, یہ جو بچی ہے یہ کس کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری بچی ہے. تو میں نے کہا آپ نے اس کو اس طرح شو کیا ہے کہ وہ میری بچی نہیں ہے اور آپ نے اس کو جانے کو کہا ہے, تو کیا آپ نے ایسے چھوٹے بچوں کو ابھی سے یہ ٹرین کر رہے ہیں؟ اور یہ بچی کا کیا قصور ہے, اسے تو سمجھ نہیں ہے. اور اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ چپ کر کے چلا گیا. بحیثیت پاکستانی, ایز اے مسلم, مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ یہاں غربت بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, لیکن ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ محنت کرو, محنت کر کے جو ہے مزدوری کرو اور پھر اپنا جو ہے وہ بچوں کا اور اپنا پیٹ پالو. ہمارا مذہب اس چیز کی تلقین کرتا ہے. اور اسپیشلی رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مخیر حضرات جو ہے وہ دل کھول کر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں, جو سفید پوش ہوتے ہیں, جو مانگنے والے نہیں ہوتے اور ان کو ضرورت ہوتی ہے ان تک نہیں پہنچتا. میری اسپیشلی جو ہے تمام مخیر حضرات سے اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی سرچ کریں اور اس کے لیے ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو مانگتے نہیں ہیں, جو پروفیشنل بکاری نہیں ہے, لیکن وہ ان کا حق ہے اور ان کا حق ان تک پہنچائے. اصل نیکی جو ہے وہ یہ ہے, اور رحمت کا مہینہ ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں ہر لحاظ سے, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنی باتوں کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ, اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے یہ ثابت کریں کہ ہم ایک صحیح مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور اس رحمت کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اپنا سمیٹنا چاہتے ہیں. جی, چونکہ رمضان احساس کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. سر لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں رمضان کے حوالے سے, تو وہ ہمارے ویورز کو دے سکتے ہیں. جی
میں میسیج دینے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کوئی عالم دین نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، لیکن ہم اس میں صرف جو سوشل ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور اس پہ آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ رحمتوں والا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا وہ اس طرح ٹی ویوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، نہ ہم مولوی ہیں اور نہ ہی ہماری اتنی گرپ ہے، لیکن ہم سوشل ایشوز کو جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں۔ میرا میسج بھی یہی ہے کہ آپ اگر ایک گلاس پانی کا پلا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو کوشش کریں کہ وہ ضرور پلائیں، لوگوں کو سحری کروائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں اور اس میں پوری رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹیں اور عام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں، یہ ظلم، یہ جبر، اس کو بند کریں۔ اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ صبر کے ساتھ، احساس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں، اور جو مذہب ہمارا کہتا ہے، جو مذہب ہمارا تقاضا کرتا ہے، وہ جو ہے اس کو پورا کرے، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو جائیں۔ ہمارا ایک اور بھی بات کروں گا کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ بیسیکلی دو فیکٹر سے مل کے بنتا ہے، ایک تو جو ہے وہ جسم ہے، دوسرا روح ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس میں جو پراپر کمبینیشن ہو تو تب بھی سیٹسفیکشن آتی ہے۔ ہم جسم کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں لیکن روح کے لیے نہیں کرتے، تو یہ والا جو مہینہ ہے یہ بیسیکلی روح کی غذا ہے، اور اس روح کے لیے آپ اس طرح کا کام کریں، دونوں کا کمبینیشن بنے جس سے آپ کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہو، آپ نیند بھی سکون کی لیں اور آنے والے وقت میں جو ہے اس بہتر کام کریں۔ جی سر، آپ کو بہت شکریہ، آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے وطن اسپیشل پروگرام رمضان ٹرانسمیشن، خصوصی ہماری ٹرانسمیشن ہے رمضان اور اس کی برکتیں۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد احسن بھٹی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔